آپ چاہیں تو موبائل میں ریکارڈ کر لیں، وائس ریکارڈنگ کی شکل میں، اور چاہیں تو آپ اپنے دل کی تختی پر آپ لکھیں۔ سب سے پہلا پیغام اس خاندان کا ہے کہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی، ادھر نظر ڈالو ادھر کالی بدری نظر آئے۔ اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کریں۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سب سے عظیم نعمت، اس لیے ایسی باتوں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جن سے ایمان و عقیدے کو خطرہ پہنچنے کا ڈر ہو۔ دوسرا پیغام ہے تمام گستاخ فرقوں، بد مذہبوں اور صلح کلیوں سے دور و نفور رہیں، ان کی صحبت کو زہر قاتل سمجھیں۔ اور تیسرا پیغام جو سب سے اہم پیغام، اس وقت بہت سارے گستاخ فرقے ہوئے زمین پر اشراط الارض کی طرح بکھرے ہوئے، جہاں جائیے ان کی کوئی نہ کوئی جماعت نہیں جاتی، مگر فی الحال جو ایک رن کرتا ہوا فرقہ ہے جس کو ہم برننگ ایشو بھی کہہ سکتے ہیں، ایک سلگتا ہوا مسئلہ، وہ ہے رافضیت، جو مولائیت کے لبادے میں اور مولائیت کے لباس میں آ کر کے حب اہل بیت کے نام پر سیدھے سادے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس تعلق سے ایک پیغام ہے، عصر حاضر میں اہل سنت کے درمیان محبت اہل بیت کے نام پر رافضیت کو مولائیت کے نام پر پھیلانے کی پوری کوشش جاری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عداوت اور ان سے نفرت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، اس لیے خانقاہ نظامیہ کھلے لفظوں میں، مطلب کوئی لچک نہیں، کوئی لیپا پوتی نہیں، کوئی لوچ نہیں، کھلے لفظوں میں یہ اعلان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ازواج مطہرات جملہ صحابہ کرام واجب الاحترام ہے، کوئی صحابی کسی نبی سے افضل نہیں ہے، لہذا جو شخص سیدنا حضرت علی کو کسی ایک بھی نبی سے افضل مانے وہ کافر و مرتد ہے، بے شک وہ کافر و مرتد ہے۔ اور اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ رسولان اعظام اور انبیاء کرام کے بعد کائنات میں سب سے افضل ذات سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، بے شک نا، اس پہ آپ سب کا اتفاق ہے نا۔ الحمدللہ ہم تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، اور ہم صحابہ میں سب سے افضل کس کو مانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہی موقف تمام صحابہ کرام، امامین کریمین اور تمام ائمہ مجتہدین اور تمام اولیاء کاملین، کسی صحابی کی توہین و تنقیص کرنا، خصوصاً حضرت امیر معاویہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم پر زبان دراز کرنا رافضیت اور شیعوں کے ایک قدیم گستاخ فرقہ لاعنیہ کا فاسد عقیدہ، لاعنیہ لعنت کرنے والا ایک فرقہ، لتا کے اشرفی میں اس فرقے کا ذکر ہے۔ تمام نظامی برادران اس طرح کے عقیدے سے دور رہیں۔ موجودہ وقت میں ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان نوجوان بچے اور بچیاں مرتد ہو رہے ہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ فلاں علاقے میں اتنے لوگ مرتد ہو گئے، سارے ایمان سے خارج ہو کر کے وہ کفر میں چلے گئے۔ اس طرح سے ارتداد کا ایک طوفان ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ صحیح تربیت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دینیات کی تعلیم دیں۔ آپ فرض کریں آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو ہم آپ کو منع نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو اسکول میں نہ پڑھیں، ہم آپ سے اتنی گزارش کریں گے کہ اگر اس کے ایک ہاتھ میں سائنس کی کتاب ہو تو دوسرے ہاتھ میں اس کے قرآن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے۔ ایک طرف اسے اگر میتھ اور دیگر چیزیں پڑھائی جائیں تو دوسری طرف اسے توحید کا عقیدہ بھی سمجھایا جائے، عقیدہ رسالت بھی سمجھایا جائے۔ اس پہلو پر آپ حضرات دھیان دیں تاکہ آپ کے بچے ارتداد کا شکار نہ ہونے پائیں۔ ایک اہم پیغام، جدید ایجادات میں موبائل کا فتنہ اس وقت ہمارے بچوں کی صحت، اخلاق، اقدار، وقت، مال، ہر چیز کو متاثر کر رہا ہے۔
سوشل میڈیا سے شدید لگاؤ اور نیٹ پر موجود خرافات تک آسانی کے ساتھ رسائی موجودہ نسل کے حال و مستقبل دونوں کو برباد کر رہی ہے۔ بر وقت اس کے نقصانات سے بچنے کی تدبیر نہ کی گئی تو آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں، ہے نا۔ حضور نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ اپنے گھر کے گارجین ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں صرف آپ سے آپ ہی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کی تربیت کیسی کی۔ اس لیے ابھی سے آپ اس کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو جب تک کسی لائق نہ بن جائے ان ساری چیزوں سے دور رکھیں۔ ایک اور پیغام، اس وقت ظالموں کے ظلم کا جواب اور مذہب اسلام کا دفاع صرف اور صرف علم سے کیا جا سکتا۔ ہمارے پاس اس وقت کوئی ہتھیار نہیں، ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ ہم پڑھیں اور آگے بڑھیں۔ یہی وہ شارٹ کٹ راستہ ہے جس پر ہم چل کر کے ترقی بھی کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کا دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ خانقاہ برکاتیہ کا وہی پیغام دہرا لیں کہ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں بچوں کو پڑھائیں، اسی سے آپ کی قوم ترقی کرے گی، آپ کا سماج ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آنے والی نسلیں اللہ چاہے گا تو بہتر سے بہتر مستقبل کی تعمیر کرے گا۔ ایک آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں، ایمان عقیدے کی صحت کے شرط کے ساتھ آپس میں اتحاد کو فروغ دیں، مساجد و مدارس کو لے کر کے گروپ بندی نہ کریں۔ مساجد اور مدارس کو لے کر کے آج کل حالت یہ ہے کہ جتنے بڑی مسجد ہوتی ہے اتنے پارٹیاں وہاں پہ ہوتی، جتنے بڑا مدرسہ ہوتا ہے اتنے زیادہ گروپ بندیاں وہاں پہ ہوتی۔ آپ کب سدھریں گے اور آپ کو کب آخر ہوش آئے گا؟ آج طوفان ہمارے دروازے پر نہیں ہمارے گھر میں داخل ہو چکا، ہمیں پھر بھی اس کی پرواہ نہیں، ہم مسجد کے نام پہ لڑ رہے ہیں، ہم مدرسے کے نام پہ لڑ رہے ہیں، ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ قوم میں جب انتشار پیدا ہوتا ہے تو پھر بڑی بڑی سلطنتیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایمان عقیدہ اگر صحیح ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر کوئی ہمارا بھائی کاربند ہے، ذاتی اختلافات کو بھلا دیں، اللہ کے رسول کا ارشاد سامنے رکھیں کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو خیر کی توفیق عطا کرے۔ یہ کچھ پیغامات ہیں، باقی دیگر پیغامات زمانی شکل میں آپ کو علما دیں گے، آپ سب کو سنیں، سب پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ۔